ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان پاکستان کے دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے۔ ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ نے نور خان ایئر بیس پر ایرانی وزیر خارجہ کا استقبال کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور وزیر خارجہ جلیل عباس چیلانی سے ملاقاتیں کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ آج وزارت خارجہ کا دورہ کریں گے۔ پاکستان اور ایران کے وزرائے خارجہ کے مابین وفود کی سطح پر مذاکرات بھی ہوں گے۔ کراچی کے علاقے ناظم آباد 2 نمبر میں 2 سیاسی جماعتوں کے کارکنان میں تصادم، 1 شخص جام بحق 1 زخمی۔ پولیس کے مطابق جام بحق شخص کی شناخت فراز کے نام سے ہوئی۔ راؤ طلحہ زخمی ہے۔ جھگڑے کے بعد نامعلوم افراد نے 2 گاڑیوں کو آگ لگا دی۔ فائر بریگیڈ کی 1 گاڑی نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا۔ علاقے میں پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری موجود۔ یہ ملک اس شخص کو چوتھی بار وزیر اعظم نہیں مانے گا۔ اگر اسی شخص نے آنا ہے تو اسی طریقے سے یہ ملک چلتا رہے گا۔ بلاول بھٹو زرداری کا لیاقت باغ راولپنڈی میں خطاب، کہا آپ نے اس الیکشن میں ہوشیاری سے ووٹ دینا ہے۔ 8 فروری کو صرف تیر پر ٹھپا لگانا پڑے گا۔ میں اور آپ مل کر شیر کا شکار کریں گے۔ پی ٹی آئی کارکن آزاد امیدواروں کے بجائے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں۔ پی ٹی آئی عہدیداروں نے اپنی نالائقی سے بلے کا نشان کھویا۔ اپنی ناکامی کی وجہ سے اپنے قائد اور پارٹی کارکنان کو نقصان پہنچایا۔ ہم ملک کو معاشی بحران سے نکال سکتے ہیں۔ دہشت گرد ایک بار پھر سر اٹھا رہے ہیں۔ یہ دھرتی آپ کو اور مجھے پکار رہی ہے۔ مجھ پر جو ظلم ہوا برداشت کر رہا ہوں، قوم پر جو ظلم ہوا برداشت نہیں کر سکتا۔ ظالموں سے پوچھو اتنا ظلم ہوا ذمہ داری کون لے گا؟ نواز شریف کا سیالکوٹ میں خطاب، کہا 2017 میں جو پاکستان چھوڑ کر گیا تھا وہ نظر نہیں آ رہا۔ ہم بہت پیچھے جا چکے ہیں۔ ہمارے دور کے پروگرام جاری رہتے تو آج ہر کسی کے پاس باعزت روزگار ہوتا۔ کہا کون کہتا ہے یوتھ ہمارے ساتھ نہیں، یہاں تو پورا جلسہ نوجوانوں کا ہے۔ مریم نواز نے کہا آپ کا مقدر کیلوں والے ڈنڈے نہیں، اسکالرشپ تعلیمی ادارے ہیں جن بچوں کو ریاست کے خلاف غلایا گیا، آج وہ جیلوں میں ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ میرے بہن بھائیوں، ووٹ سوچ سمجھ کر ڈالنا ہے۔ 8 فروری کو مقابلے میں کوئی نظر آئے یا نہ آئے، آپ لوگوں نے گھر نہیں بیٹھنا۔ اسلام آباد والے مسائل کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ مسائل کا حل اصل پارٹیوں کے پاس ہے، آپ کی بنائی ہوئی پارٹیوں کے پاس نہیں۔ آپ چاہیں تو کوشش کر کے دیکھ لیں۔ سابق صدر آصف زرداری کا ہب میں انتخابی جلسے سے خطاب، کہا بلوچستان کو حق جمہوریت میں رہ کر ہی مل سکتا ہے۔ بھٹکے ہوئے دوستوں کو سمجھائیں ہتھیار اٹھانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ بلوچستان کا بجٹ 4 بار بڑھایا مگر وہ کہیں نظر نہیں آ رہا۔ بلوچستان کے لیے جتنا کام کر سکتا تھا میں نے اپنے دور میں کیا۔ میں سمجھتا ہوں دوستوں کو واپس لانا ضروری ہے۔ ہب میں پانی کی سہولت، اسپتال، کالج، یونیورسٹیز ہونی چاہیے۔ تین پارٹیوں نے اپنا منشور پیش کیا۔ نون لیگ کا منشور پرانا نام ہے، نام دیا ہے پاکستان کو نواز دو۔ پاکستان کو نواز کی ضرورت ہے یا امن اور خوشحالی کی؟ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا باغ جناح گراؤنڈ میں بڑے جلسے سے خطاب، کہا نواز شریف نے اپنے بیانیے ووٹ کو عزت و سے دستبردار ہو گئے۔ وزارت عظمیٰ کی کرسی انہیں کبھی بھی نہیں ملے گی۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور MQM کا دور کبھی واپس نہیں آئے گا۔ آج کراچی نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ حافظ نعیم الرحمان بولے کہ الیکٹرک نادہندہ ہے، سب سے مہنگی بجلی دیتا اور لوڈ شیڈنگ کرتا ہے، پھر بھی اسے 20 سال کا لائسنس دے دیا۔ عدالت جائیں گے اور کراچی والوں کو الیکٹرک کی مافیا سے نجات دلائیں گے۔ کراچی کی تعلیمی نسل کشی برداشت نہیں۔ بچوں کو فیل کرنے کا مسئلہ حل نہ ہوا تو اتنا ہی بڑا احتجاج CM ہاؤس پر ہوگا۔ چمکتے چہرے بتا رہے ہیں کہ MQM جیت چکی ہے۔ 8 فروری کا انتخاب انقلاب بن کر ہماری اور آپ کی تاریخ بنے گا۔ MQM کے کنوینر خالد مقبول صدیقی کا کراچی میں جلسے سے خطاب، کہا پیپلز پارٹی کے پاس 15 سال سے سندھ حکومت ہے۔ PP کی کارکردگی اچھی ہوتی تو ہم جیسی پارٹیاں ختم ہو جاتی۔ پیپلز پارٹی نے عوام کے اربوں روپے کہاں خرچ کیے کہیں دکھائی نہیں دیتے۔
MQM اتنی ہی بری ہے تو پیپلز پارٹی اعلان کرے کہ ووٹوں کی بھیک مانگنے ہمارے پاس نہیں آئے گی۔ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں 5 سال کے لیے سندھ حوالے کر دو، اگلے الیکشن میں لاڑکانہ سے بھی PP کو جیتنے نہیں دیں گے۔ بلاول لاہور کو کراچی جیسے بنانے کے دعوے کر رہے ہیں، اگر لاہور کراچی جیسا ہو گیا وہاں بھی SHO کروڑوں روپے دے کر لگے گا۔ ایک سیاسی مہربان آج کل جلسوں میں کبھی مزدور کارڈ دکھاتا ہے تو کبھی کسان کارڈ۔ غور سے دیکھیں تو لگتا ہے یہ کوئی فٹ بال میچ کا ریفری ہے۔ 8 فروری کو عوام کا سمندر انہیں یلو کارڈ دکھا کر باہر کر دے گا۔ شہباز شریف کا سیالکوٹ میں جلسے سے خطاب، بلاول بھٹو پر تنقید، کہا مخالفین کہتے ہیں نواز باہر جلسے نہیں کر رہا، کیا آج ہم کسی کمرے میں جلسہ کر رہے ہیں؟ لوگ پوچھتے ہیں تیر اور شیر میں کیا فرق ہے؟ میں کہتا ہوں تیر پر ایک نقطہ اور لگا دو تو شیر بن جائے گا۔ 8 فروری کو ہیر پھیر کو دفنا کر شیر پر مہر لگانی ہے۔ نواز شریف آپ کی خدمت کے لیے دن رات محنت کرے گا۔ شاندار مستقبل، خراب ماضی سے چھٹکارا، PTI نے انتخابی منشور کا اعلان کر دیا۔ بیرسٹر گوہر نے کہا اسمبلی کی 5 سال مدت زیادہ لگتی ہے، اس کو 4 سال کر دیں گے۔ آئندہ وزیر اعظم ڈائریکٹ عوام کی رائے سے منتخب ہوگا۔ آئینی ترامیم لائیں گے کہ وزیر اعظم کا انتخاب MNA سے نہیں ہوگا۔ بیرسٹر گوہر نے کہا منشور میں ہم نے نوجوانوں کے لیے بہت کچھ رکھا ہے، نوجوانوں کو سہولت دیں گے، مضبوط جوان پروگرام شروع کریں گے، آبادی کنٹرول کرنے کے لیے آگاہی مہم چلائیں گے۔ منشور میں نیا پاکستان اور نیا تبدیلی کا نظام شامل ہے۔ کراچی میں 3 طلبات پر PTI کی ریلی، کارکن اور پولیس میں جھڑپ، پولیس کی جانب سے ہوائی فائرنگ، شیلنگ اور واٹر کینن کا استعمال، پولیس کے روکنے پر کارکنان کا پتھراؤ، SHO بورڈ بیسن سمیت 7 اہلکار زخمی، پولیس نے 25 افراد کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کا ARY نیوز کے رپورٹر افضل پرویز پر تشدد، موبائل اور کیمرہ چھین لیا، صحافی تنظیموں کا احتجاج، ایڈیشنل IG کی تشدد کرنے والے اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی یقین دہانی۔ بہت جھوٹ بول لیا، اب قوم کے سامنے سچ بات کی جائے۔ یہ ملکی معیشت تباہ کرنے کے ایجنڈے پر آئے تھے اور تباہ کر دی۔ مولانا فضل الرحمان کا سکھر میں انتخابی جلسہ سے خطاب، کہا باہر سے فتنے لا کر مسلط ہوں گے تو JUI تلوار بن کر سامنے آئے گی۔ لاڑکانہ میں خطاب کرتے ہوئے بولے کب تک نعرے لگا کر لوگوں کو اپنے پیچھے چلاتے رہیں گے؟ کب سمجھیں گے کہ ہم بار بار غلط فیصلے کر رہے ہیں؟ ایوانوں کو ایسے لوگوں سے بھر دیا جاتا ہے جنہیں قرآن و سنت سے کوئی دلچسپی نہیں۔ بلوچستان، خیبر پختونخوا میں لوگ خوف میں الیکشن لڑ رہے ہیں، ہم امن کے لیے در در بھیک مانگتے پھر رہے ہیں۔ ریلی لیاری بھٹو کے نعروں سے گونج اٹھا، آصفہ بھٹو نے کراچی میں ٹاور سے لیاری تک ریلی نکالی، جیالوں نے جگہ جگہ استقبال کیا۔ آصفہ بھٹو نے اپنے خطاب میں کہا میں اور بلاول عوام کی آواز ہیں، بلاول کو وزیر اعظم بنائیں، سارے مسائل حل کر دیں گے۔ پیپلز پارٹی کے پاس عوام دوست منشور ہے جس سے عوام کی زندگی بہتر ہوگی۔ آزادی اظہار رائے لامحدود نہیں، عدلیہ پر حملے ہوں تو چپ نہیں بیٹھ سکتے۔ نگراں وزیر اطلاعات کی پریس کانفرنس، کہا 110 افراد کو FIA نے نوٹس جاری کیے جس میں 22 سیاستدان یا کارکن اور 32 صحافی ہیں۔ نوٹس قانون کے مطابق جاری کیے گئے، کسی کو ہراساں کیا نہ FIR درج ہوئی۔ اعلیٰ عدلیہ کے خلاف مہم کسی طور تنقید کے زمرے میں نہیں آتی، تنقید کو تہذیب کے دائرے میں رکھیں۔ 600 سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی تحقیقات ہوئی۔ GIT کے قائم ہونے کے بعد عدلیہ مخالف مہم میں واضح کمی آئی ہے۔ DG FIA نے کہا نوٹس بھیجنے کا مطلب کسی کو موقف سے آگاہ کرنے کا موقع دینا ہوتا ہے، نوٹس کا مطلب گرفتاری نہیں۔ پریزائڈنگ آفیسرز کے لیے دشوار ہوگا۔ یہ پہلی دفعہ استعمال ہوگی، 8 فروری کو پولنگ ہوگی۔ کیا ضرورت ہے جبکہ واٹس ایپ جو کہ بچہ استعمال کرتا ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے؟ رولز کے اندر یہ چیز بھی نہیں مانی گئی ہے، تو ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں اس ایپلیکیشن کو استعمال نہ کیا جائے جو کہ نئی بنائی گئی ہے۔
پیپلز پارٹی کو الیکشن ریزلٹ سسٹم پر تحفظات، الیکشن کے نتائج کے لیے نئی ایپ استعمال نہ کرنے کا مطالبہ۔ پیپلز پارٹی کے الیکشن سیل کے انچارج تاج حیدر نے AIY نیوز کی خبر کی تصدیق کی۔ کہتے ہیں آج الیکشن کمیشن حکام سے ملاقات کریں گے، مطالبہ نہ مانا گیا تو عدالت جانے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ گزشتہ الیکشن میں RTS کے ذریعے بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی، نئی اپلیکیشن کے استعمال سے دشواری ہوگی، اگر نئی ایپ نے کام نہ کیا تو دھاندلی کے دروازے کھلیں گے۔ تاج حیدر نے بنو میں بے نظیر بھٹو کی تصاویر اور پینفلیکس پھاڑنے پر الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا، انتظامیہ کو ملزمان کے خلاف کارروائی کی ہدایت کی جائے۔ عام انتخابات کے لیے AIY نیوز نے نکلو پاکستان کی خاطر مہم کا آغاز کر دیا۔ نامور دانشور اور مصنف انور مقصود نے قوم کو پیغام میں کہا کہ 8 فروری کو ووٹ کے لیے ضرور نکلیں، جس کو دل چاہے ووٹ دیں، میں زندہ ہی اس الیکشن کے لیے ہوں کہ دیکھ کر جاؤں۔ 8 فروری کو ہر گھر سے آپ کے ساتھ انور مقصود نکلے گا، گھر سے نکلیں، ووٹ ڈالیں۔ سوات کے شہری علاقوں میں بارش، بالائی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ دوسرے روز بھی جاری۔ مالم جبہ، کلام، مہوڈنڈ اور دیگر علاقوں میں برف باری سے بالائی سوات نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی۔ تیرا میں بھی برف باری۔ محکمہ موسمیات کی یاد سے 31 جنوری تک پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ہلکی بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیشگوئی۔ کراچی اور سندھ کے ساحلی علاقوں میں آج ہلکی بارش کا امکان۔ غزہ میں تیز بارش کے بعد سردی میں اضافہ، غزہ والے پناہ کی تلاش میں۔ بے گھر فلسطینی باپ نے بچی کو سائیکل پر باندھ لیا۔ غزہ میں 24 گھنٹے میں مزید 185 فلسطینی شہید، 310 زخمی۔ امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی حملوں کے باوجود حماس کا 80% انفراسٹرکچر موجود ہے۔ تیل اویو میں اسرائیلی وزیر اعظم اور امریکہ میں وزیر خارجہ کے گھر کے باہر احتجاج۔ ICJ کے فیصلے کے بعد عرب لیگ کا اجلاس آج ہو رہا ہے۔ امریکی شہر سین فرانسسکو میں خالصتان ریفرینڈم، امریکہ بھر سے آئے ہزاروں سکھوں نے خالصتان کے حق میں ووٹ دیا۔ گرپتونت سنگھ ہائی لیول سیکیورٹی میں سیوک سینٹر پہنچے۔ سیوک سینٹر میں ہونے والی ووٹنگ میں بین الاقوامی آبزرور بھی موجود تھے۔ ویسٹ انڈیز نے تاریخ رقم کر دی، 27 سال بعد آسٹریلیا کو انہی کی سرزمین پر ٹیسٹ میں شکست دے دی۔ برسبن میں کینگروز 216 رنز کے تعاقب میں 207 رنز پر آؤٹ ہو گئے۔ ویسٹ انڈیز کے شیمار جوزف نے آسٹریلوی بیٹنگ لائن اڑا کے رکھ دی، اننگز میں 7 وکٹیں حاصل کی، 13 وکٹیں لے کر مین آف دی سیریز قرار پائے۔ حیدرآباد دکن میں انگلینڈ نے بھارت کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ پہلے ٹیسٹ میں میزبان کو 28 رنز سے شکست۔ بھارتی ٹیم 231 رنز کے تعاقب میں 202 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ لیفٹ آرم اسپنر ٹام ہاٹلی کی ڈیبیو پر تباہ کن بولنگ، 7 وکٹیں حاصل کی۔ 196 رنز کی شاندار اننگ کھیلنے پر ہولی پاپ میچ کے بہترین کھلاڑی قرار۔ 5 ٹیسٹ میچز کی سیریز میں انگلینڈ کو 1-0 کی برتری۔ پاکستان کرکٹ کا سب سے بڑا میلہ سجنے میں صرف 19 دن باقی۔ 17 فروری سے 6 ٹیمیں پاکستان کے 4 میدانوں میں ٹرافی کی جنگ لڑیں گی۔ لیگ کے تمام میچز پاکستان میں صرف پہلے HD اسپورٹس چینل اے اسپورٹس پر براہ راست نشر کیے جائیں گے۔ AIY گروپ نے سب سے بڑی بولی دے کر PSL سیزن 9 اور 10 کے نشریاتی حقوق حاصل کیے۔ میگا ایونٹ میں فائنل سمیت 34 میچز کھیلے جائیں گے۔ سیزن 9 کی چیمپئن کا فیصلہ 18 مارچ کو کراچی میں ہوگا۔ FA فٹ بال کپ میں برائٹن کے تابڑ توڑ وار، شیفیلڈ یونائیٹڈ کو 2 کے مقابلے 5 گول سے آؤٹ کلاس کر دیا۔ خواو پیڈرو نے شاندار ہیٹرک سکور کی۔ لیسٹر سٹی کی برمنگھم سٹی کے خلاف کامیابی حریف کی ایک نہ چلنے دی، 3-0 سے میدان مارا۔
الفاظ کے کھیل اسکریبل کا میلہ کراچی میں ختم. 24ویں انٹر اسکول اسکریبل چیمپئن شپ میں 200 اسکول اور کالجز کے 1200 سے زائد طلبہ نے حصہ لیا. 2 روزہ ایونٹ میں 10 ایج کیٹیگریز کے مقابلے. پہلے روز 800 اور دوسرے روز 450 پلیئرز ایک دوسرے کے مد مقابل آئے. ہیپی ہوم اسکول نے سب سے زیادہ 6 ٹائٹل اپنے نام کیے. BVS فارسی اسکول نے 2 جبکہ آغا خان ہائی اسکول نے 1 ٹائٹل اپنے نام کیا. اوپن کیٹیگری کا ٹائٹل ہانا ایرن کے نام رہا. اور ہالی ووڈ کی ایکشن تھرلر فلم دی بی کیپر کا باکس آفس پر ایک بار پھر غلبہ. فلم $7.4 ملین کما کر سب سے آگے رہی.